نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. بند کریں سورۃ حدید میں حدید کے معنی ہیں لوہے کے، اور آج اس آیت میں اس لوہے کا ذکر ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اللہ پاک فرماتے کہ میں نے لوہے کو نازل کیا. کل کے درس میں ایک تو تقدیر کا مسئلہ تھا کہ تقدیر پر ایمان لائیں، جو کچھ ہوتا ہے کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے. پھر بخیل کی مذمت بھی کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں خود بھی بخیل ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی کہتے ہیں بھائی رکھو، جمع کر کے رکھو، خود بھی بخیل ہیں اور آپ تھوڑے سے تسلی سے بیٹھے آرام سے. بخیل کی مذمت دی. پھر کس کی مذمت دی؟ واللہ لا يحب كل مختال فخور، ہر تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کی مذمت. تکبر اور فخر کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں. آج اس آیت میں اللہ پاک فرمائے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، البتہ تحقیق ہم نے رسول بھیجے کھلی نشانیوں کے ساتھ. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، کسی کو کتابیں دی، کسی کو معجزے دیے، کسی کی بات کو سچ کر کے لوگوں کے سامنے رکھا، ہر قسم کے معجزے عطا فرمائے، نشانیاں دی، خالی ہاتھ نہیں بھیجے تاکہ کسی کو کوئی اعتراض کا موقع نہ ملے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہمارے نبی کا معجزہ قرآن پاک ہے. جیسے تو بے شمار معجزے تھے، لیکن قرآن آپ کا جو معجزہ ہے یہ زندہ معجزہ، یہ ہمیشہ رہے گا اور چیلنج کے ساتھ رہے گا کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اللہ فرماتے کہ میں نے رسول بھیجے کھلی نشانیوں کے ساتھ، اور بھی رسول بھیجے، حضور کے علاوہ جتنے بھی رسول آئے سب کو نشانیاں دی، اور نشانیوں کے ساتھ ساتھ اللہ پاک فرماتے وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ہر نبی کو میں نے کتاب دی. کئیوں کو مکمل کتابیں ملی، کئیوں کو صحیفے ملے، چھوٹی چھوٹی باتیں ملی، لیکن فرمایا کہ کتابیں بھی دی والمیزان، اور ساتھ ترازو بھی دیے، میزان بھی دی، تول بھی دیا. کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ آپس میں انصاف کریں. لیقوم الناس بالقسط. اب یہ جو ترازو ہے یا تول ہے یا ناپنا ہے یہ اللہ نے بھیجا ہے، اور فرمایا کہ اس میں گڑبڑ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اسی وجہ سے ہلاک ہوئی کہ ان کو کہا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، ناپ تول میں کمی نہ کرو، لوگوں کے حق کو نہ مارو. یہ ہے میزان. ایک تو ناپ تول میں میزان ہے، ایک ہر بات میں انصاف، وہ بھی میزان ہے. اگر کوئی جج ہے تو وہ انصاف سے فیصلہ کرے گا، کوئی عالم ہے تو وہ بھی میزان سے ناپ تول سے بات کرے گا، کوئی دکاندار ہے، تاجر ہے، ناپنے والا ہے یا تولنے والا ہے، سب کیا کریں گے جی؟ انصاف. میزان اللہ نے بھیجا.
ولا تخسر المیزان، میزان میں تم خسارہ نہ کرو۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہر انسان پہ ذمہ داری ہے۔ گھر میں گھر کا سربراہ ہے تو اس کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ہاں یہ ذمہ داری اس طرح پوری نہیں ہوتی کہ بیٹے کو چاہتے ہیں بیٹی کی بات ہی نہیں کرتے، اس بیچاری کو پوچھتے نہیں، نہ اس کے تعلیم پہ توجہ دیتے ہیں، اور نہ جناب اس کے جو اس کا حصہ بنتا ہے وہ دیتے ہیں۔ تو انصاف فرمائے کہ ہر جگہ ترازو چلے گا، گھر میں ترازو، ملک میں ترازو، حکومت میں ترازو، تجارت میں ترازو، عدالت میں ترازو، ہر جگہ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ ہر بندہ، یعنی یہاں یہ نہیں کہا کہ خاص حکومت والا کرے گا، ہر لیقوم الناس، انسان کہ ہر انسان کیا کرے، وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے، لیقوم الناس بالقسط۔ تو فرمایا کہ کھلی نشانیاں دی، کتابیں دی، میزان دیا، اور اس کے بعد اللہ پاک فرمائے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، میں نے لوہے کو اتارا۔ اتارنے کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ لوہا تو اوپر سے نہیں آتا، وہ تو زمین سے نکلتا ہے، لیکن زمین کے اندر کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، جس میں سختی ہے اور لڑائی ہے۔ لوہے میں کیا ہے؟ آج کل یہ جو بم برس رہے ہیں تو اس کی سختی ہے نا۔ اللہ نے تو ہمارے فائدے کے لیے اس کو بھیجا، لیکن ہم نے تو اس کو اپنے ہلاکت کا ذریعہ بنا دیا۔ انسانوں نے لوہے کو ہلاکت کا ذریعہ بنا دیا، حالانکہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے فائدے کی اس سے بنتی ہیں۔ آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ ایک تو وہ جو حجر اسود ہے وہ پتھر ساتھ لے کر جنت سے آئے تھے، اور یہ جو حجر اسود تھا یہ بالکل دودھ کی طرح سفید تھا۔ تو انسانوں نے چھو چھو کے، گناہگاروں نے چھو چھو کے اس کو کالا کر دیا۔ انسانوں کے کرتوتوں نے اس پتھر کو کیا کر دیا؟ کالا کر دیا۔ ہم جا کے چومتے ہیں، لیکن گناہ کے ذریعے سے چومتے ہیں ہم، وہ کیا ہو گئے؟ تو آدم علیہ السلام ایک تو یہ پتھر لے کر آئے تھے، دوسرا لوہا ساتھ لے کر آئے تھے، ہتھوڑی اور نیچے رکھنے والی جس کے اوپر کوٹتے ہیں، یہ چیزیں آدم علیہ السلام لے کر آئے۔ اب اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے سے کام کروائے تاکہ لوگ آپس میں لڑائی نہ کرے کہ یہ فلاں پیشہ ہے، یہ فلاں پیشہ ہے۔ آدم علیہ السلام بھی کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، لوہا بھی لے کر آئے ہیں۔ ادریس علیہ السلام یہ کپڑا بنتے تھے، زکریا علیہ السلام یہ ترکان کا کام کرتے تھے، ہاں جی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، ترکان کا کام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام پیلو ایک چیز ہے، اس کے دانے لے کر آئے، کھانے والے ہوتے جنگل میں ہوتے پیلو۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم لے کر تو آئے ہو، لیکن یہ وہ کالے، زیادہ کالے والے لاتے، وہ زیادہ مزیدار ہوتے ہیں، میٹھے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ حیران ہوئے، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو جنگل کی چیز ہے، آپ کو کس طرح پتہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے مکے والوں کی بکریاں چرائی، جنگل میں نے اس کو کھایا ہے، میں نے دیکھا ہے، زیادہ کالے دانے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ میٹھے ہوتے ہیں۔ تو ہر نبی نے بکریاں بھی چرائی ہے، کوئی بکری چراتا ہے تو ہم کہتے ہیں بکروال ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں۔ اللہ نے ہر پیشہ بھیجا ہے تاکہ ایک دوسرے کو تانے نہ دیں کہ فلاں تو فلاں ہے اور میں تو فلاں ہوں۔ ہر پیشہ اللہ نے نبی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اپنے انبیاء کو یہ سارے پیشے۔ فرمایا کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا، اس میں ایک تو سختی ہے، سختی سے مراد یہ ہے کہ جو نرمی سے نہیں مانے گا اس کے ساتھ سختی کی جائے گی۔ کہتے ہیں شریعت کے 4 دلیلیں ہیں، شریعت کے 4 دلیلیں ہیں، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس۔
قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. اور فرمایا کہ پانچویں چیز اگر یہ چار کو نہیں مانتا، ہمارے مولانا بجلیگر صاحب فرماتے تھے پھر اس کے لیے ڈنڈا چلے گا، وہ لوہا ہے، سختی ہے. یعنی چار دلیلیں اس کو پیش کر دی مسلمانی کی، چاروں میں سے ایک کو بھی نہیں مانتا، پھر فرمایا سے لگاؤ. یہ پھر حکومت کا کام ہے کہ وہ ان سے کام لے لے. فرمایا انزلنا الحدید فیہ، اور لوہے کے بے شمار اور ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. کسی نے آری بنائی ہے، کسی نے ہتھوڑا بنایا ہے، کسی نے پلاس بنایا ہے، کسی نے کیل بنائی ہے. ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے اس سے بنی ہے. اتنے فائدے لوہے کے اندر، لیکن فائدہ ہم کم اٹھاتے ہیں اور نقصان کے لیے بم اور ایٹم بم اور بندوق اور توپ اور یہ چیزیں ہم نے لوہے سے بنائی. میں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے اتارا لوہا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں سختی ہے اور لڑائی ہے. اور فرمایا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور اس میں لوگوں کے بے شمار فائدے ہیں. یہ جو میں نے چیزیں گنوائی ہیں ہمارے فائدے کی ہیں. اگر وہ جو گھاس کاٹنے والے درانتی جسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دراٹی. جاننے ہو کہا کپنے ہو تو درانتی، کلاڑی اور وہ گینتی اور بیلچا اور یہ جتنے بھی لوہے کی چیزیں ادھر لگی ادھر لگی، پنکھے لگے ہوئے سب لگے وہاں. تو فرمایا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس لوہے میں لوگوں کے اتنے فائدے ہیں. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور یہ چیزیں دے کر اللہ پاک فرماتے ہیں تاکہ میں جانوں، میں پرکھوں ان کو کہ کون اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ جانے، اللہ جانتا ہے، من آزماتا ہے، وَمَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کیسے کرتے ہیں تاکہ جانے. اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کا مطلب ہے اللہ کی دین کی مدد. یہ ساری چیزیں دے کے، انعامات دے کے، رسول دے کے، لوہا دے کے، فائدے دے کے، میزان دے کے، اور میں پرکھتا ہوں کہ اب کون میری اور میرے رسول کی مدد کرتا ہے بالغیب، بن دیکھے. کہتے ہیں ہمارے سامنے لے کر، اور جب سامنے آ گیا تو غیب نہ ہوا نا، ایمان تو بالغیب ہے. فرمایا کہ کون میں دے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور فرمایا إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، بے شک اللہ تعالیٰ تو قوت والا ہے اور غالب، طاقت بھی اسی کے ہے اور اس غالب ہے، اس کی طاقت کو کوئی توڑ نہیں سکتا اور اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا. ان اللہ قوی عزیز، یہ اللہ کی شان ہے. تو آیت جو ہے نا سورۃ حدید کی، جس کا سورت کا نام بھی ہے، وہ یہ ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بے شک ہم نے رسول بھیجے کھلی نشانیوں کے ساتھ. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور نازل کیا ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور ترازو. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ آپس میں کیا کریں؟ انصاف کریں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور لوہا اتارا ہم نے. فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، جس میں سختی ہے اور لڑائی ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور بے شمار لوگوں کے فائدے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ اس بات کو پرکھے لوگوں کو کہ کون اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے بن دیکھے، غیب کے ساتھ. اگر کوئی نہیں کرتا، ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ طاقتور اور غالب ہے، اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، اس کی طاقت کو کوئی چیلنج. اور جن لوگوں نے چیلنج کیا وہ تباہ اور برباد ہوئے. قرآن ایک حقیقی کتاب ہے، زندگی والی کتاب ہے، معجزہ ہے. ہاں جی،
یہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، لیکن ہم کس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں؟ ہم ٹرمپ صاحب سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور جناب دنیا سے رہنمائی قرآن سے حاصل کرو بتا کے ہم لوگ چھوڑو ان سب کو۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔